بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، یوں تو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے عظیم نمونے ہر زمانے کے اندر گردشی افلاک میں رونما نظر آئیں گے۔ ہر ایمان رکھنے والے شخص کے قلب و جاں میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ کا چراغ جگمگاتا نظر آئے گا، مگر میں جس محبت و عقیدت کی بات کر رہا ہوں اس سے مراد عشق و محبت کا وہ حقیقی تصور ہے جس کی طرف علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یوں اشارہ کرتے ہیں، والحب یعترض اللذات بالعلم، یعنی جس محبت میں لذتیں اور راحتیں قربان ہو جائیں اسے عشق و محبت کے حقیقی تصور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب میں اس معنی کو لے کر اوراق تاریخ کی ورق گردانی کرتا ہوں تو مجھے عشق نبی کا حقیقی تصور قدم بقدم بکھرا نظر آتا ہے۔ جب مشرکین مکہ کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر مشرکین کی مار اور اذیت کے نتیجے میں گائل ہو کر گر جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے پھر کسی نے دوائی پیش کر دی، کسی نے پانی پیش کر دیا، لیکن وہ ایک جملے کی عکاسی کرتے ہیں، قد لسعت حیۃ الہوی کبدی فلا طبیب لها ولا راقی الا الحبیب الذی شغفت به فعنده رقیتی وتریاقی، یعنی مجھے میرے محبوب کے قدموں میں لے جاؤ تو مجھے شفا مل جائے گی۔ عشق نبی کے حقیقی تصور میں مجھے وہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جیسا عاشق بھی نظر آتا ہے جس کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ مشرکین ایک سوال کرتے ہیں، اتحب ان یکون محمد مکانک، نبی کا یہ عظیم عاشق صادق جواب دیتا ہے، واللہ لا احب ان اکون آمنا فی اہلی و ولدی وان محمدا تشوکہ شوکا۔ ظالموں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ٹکڑے کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ ناظرین مکرم، عشق نبی کا حقیقی تصور وہ ایک اہم فریضہ ہے جو کٹ مرنے والوں کو بھی تمغہ سعادت فراہم کرتا ہے۔ اٹھائیے کتب تاریخ، عشق نبی کے حقیقی تصور میں وہ عظیم جانثار حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نظر آئے گا جس کے جسم کی پگھلنے والی چربی سے انگارۂ زمین بھی سرد پڑ جاتی ہے۔ مشرکین مکہ سوال کرتے ہیں، ما تقول فی محمد، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حقیقی عاشق صادق جواب دیتا ہے، هو عبد اللہ ورسولہ جاء بدین الحق والہدی۔ اب مدینہ منورہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، عشق نبی کا حقیقی تصور ملاحظہ کیجیے۔ غزوہ بدر کے کٹن ترین غزوے میں عاشقانی نبوت عشق نبی کا حقیقی تصور پیش کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں، آقا لو استعرضت بنا ھذا البحر لغصناہ وما تخلف منا رجل واحد۔ مجھے وہ منظر بھی نظر آیا ہے جب حضرت محیصہ ابن سبینہ نامی یہودی کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت محیصہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی انہیں مار مار کر سوال کرتے ہیں، تو نے اس آدمی کو قتل کیا ہے جو ہماری امداد کرتا تھا، لیکن نبوت کا یہ عظیم عاشق صادق ایک ہی عاشقانہ جواب دیتا ہے، واللہ لقد امرنی بقتلہ من لو امرنی بقتلک لضربت عنقک۔ عشق نبی کا حقیقی تصور کبھی احد کے میدان میں مچلتا نظر آتا ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صدا بلند کرتے ہیں، من یشری لنا نفسہ، جو عشق نبوت کے 7 پروانے یکے بعد دیگرے جان قربان کر دیتے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھا کر جنگ کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے ڈھال بن کر حفاظت کرنے والے حضرت ابو طلحہ تڑپ کر فرماتے ہیں، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَا تَشْرِفْ يُصِيبُكَ سَحْمٌ مِّن سِحَامِ الْقَوْمِ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ۔ آقا آپ کے بجائے میرا سینہ تیر کھانے کے لیے حاضر ہے۔ اسی غزوے کا اختتام ہوتا ہے تو ایک عورت بے قرار ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے دوڑ پڑتی ہے۔ خبر دینے والے نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، وہ آقا کی خیریت پوچھتی ہے۔ خبر دینے والے نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، وہ آقا کی خیریت پوچھتی ہے۔ خبر دینے والے نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، وہ آقا کی خیریت پوچھتی ہے۔ بالآخر آقا کے رخ
انور کو صحیح سلامت دیکھ کر عشق و محبت سے پکار اٹھتی ہے، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدین تیرے ہوتے ہوئے ہم چیز ہیں کیا۔ ناظرین مکرم، عشق نبی کے حقیقی تصور میں ان لوگوں کی رودات سنا رہا ہوں جو ان المحب عن العزال فی سمم کے اصول کو اپنا کر دنیا کی پرواہ کیے بغیر عشق نبی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، جن کا مقصد حیات من بینات الحب ان کان اہلها احب الی نفسی وعینی من اہلی سے شروع ہو کر قربانی و جانثاری کے مرحلے پر تام ہو جاتا ہے۔ میں کس عاشق و صادق کا تذکرہ کروں، حضرت حبیب بن زید کی رودات بیان کروں یا حضرت فیروز و بلال رضی اللہ عنہما کی کہانی بیان کروں، میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے عشق و وفا کے واقعات کو بیان کروں یا حضرت سمیہ کے عشق کو سلام پیش کروں، میں حضرت معاذ و معوذ کا قصہ بیان کروں یا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی داستان کے گن گاؤں۔ عشق نبی کا حقیقی تصور کبھی حضرات صحابہ کی شکل میں ابھرتے ہوئے سرزمین ہند کو سیراب کرتا ہے، پھر کبھی غازی عبداللہ شہید رحمت اللہ علیہ کی صورت میں، کبھی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی صورت میں، کبھی غازی عبد القیوم شہید رحمت اللہ علیہ کی شکل میں، کبھی غازی میاں محمد شہید رحمت اللہ علیہ کی صورت میں، کبھی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی صورت میں، پھر یہ سیل رواں چلتا ہوا آگے بڑھتا ہے تو فرزندان دیوبند کے خون شہادت سے مزین وارستہ ہو جاتا ہے، اور ہر محاذ پر فرزندان دیوبند نے عشق نبی کا حقیقی تصور پیش کر کے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر دنیا کفر کو یہ بات باور کرائی ہے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسمی سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا وہ حقیقی تصور عطا فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں سے دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ تو معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، دینی مسائل، سائنسی تحقیقات و وظائف اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی